السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورۃ الکہف کی ہم نے ترجمہ اور تفسیر کی ڈسکشن کی تقریباً 8 سیشنز میں، اور ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خطبات، تمام واقعات جن کے بارے میں سوالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے گئے تھے وہ بھی دیکھے، ساتھ ہی ساتھ ان سارے معاملات اور واقعات کے ہمارے لیے کیا اسباق ہیں، بڑی ڈیٹیل سے ہم نے اس کو تفسیر میں ڈسکس کر لیا تھا۔ آج کے دور کے مسلمان اس سارے معاملے کو سورۃ الکہف کے جو اسباق ہیں ان کو کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں، یہ بھی ہم نے وقتاً فوقتاً ہر واقعے میں تجزیہ کیا ہے۔ یہاں پر میں آپ سے یہ واضح کر دوں کہ جو آج ہم ڈسکشن کرنے لگے ہیں یہ نہ تو میری ذاتی رائے ہے، نہ میرے اپنے دماغ کی پیداوار ہے، بلکہ یہ جو آپ کے سامنے تجزیے رکھے جائیں گے یہ احادیث کی روشنی، علماء کرام اور مفسرین کی جو تجزیات ہیں ان سے ہم استفادہ کریں گے۔ جیسے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑا تجزیہ کیا ہے سورہ کہف پر، مولانا احسن اصلاحی صاحب نے فرمایا ہے، اور بھی دوسرے علماء کرام اور مفسرین نے اپنی اپنی رائے پیش کی ہے سورہ کہف کا آج کے دور پہ کیا اثر ہوتا ہے اس کے بارے میں۔ تو سورت کے آغاز میں جب ہم نے فضائل پڑھے تھے اس سورت کے، سورۃ الکہف کے، تو وہاں پر کچھ احادیث کا حوالہ ہم نے دیا تھا کہ سورۃ الکہف کی ریسیٹیشن جو ہے، صرف اس کی تلاوت ہی انسان کے اوپر کتنے اچھے اثرات ڈالتی ہے۔ ہم نے وہاں دیکھا تھا کہ ایک صحابی جو تھے وہ اس کی تلاوت فرما رہے تھے تو ان پر کالی گھٹا چھا گئی تھی اور ان کا گھوڑا جو ہے وہ بے چین ہو گیا تھا، ان پر سکینت نازل ہو رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس بات کی تشریح فرما دی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا ہم نے حوالہ بھی دیکھا تھا سورت کے آغاز میں کہ سورت کا پہلا رکوع، ایک حدیث میں آتا ہے کہ پہلا رکوع پڑھیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آخری رکوع پڑھیں روزانہ، ایک حدیث میں دونوں رکوع پڑھنے کا بھی آتا ہے، اور ایک حدیث میں ان کو حفظ کرنے کی بھی ہمیں نصیحت فرمائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ کہف کو ایک جمعے والے دن پورا مکمل تلاوت کرنے کی حدیث بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے موجود ہے۔ تو سورت کے فضائل یقیناً بے شمار ہیں، بے اندازہ ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی مرتبہ اس سورت کے لیے ہمیں ہدایت کی ہے، نصیحت کی ہے یا تلقین فرمائی ہے۔ عمومی طور پر یہ دیکھا گیا تھا جب تک ہم نے یہ تفسیر نہیں پڑھی تھی کہ جو عام فہم میں لوگ اس کو غار والوں کا واقعہ ہی سمجھتے ہیں یا غار والوں والی صورت ہی سمجھتے ہیں، لیکن جو سورت کا اصل مدعا ہے اس سے وہ سب ناآشنا ہوتے ہیں۔ سورت کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو تقریباً 8 حالتوں سے آزمایا ہے: عزت اور ذلت، صحت اور بیماری، نفع اور نقصان، خوشی یا غمی۔ یہ اس کی 8 حالتیں ہیں۔ ہر وقت انسان ان 8 میں سے کسی نہ ایک حالت میں موجود رہتا ہے جو اس کے حاصل کا حصہ ہے اس کی زندگی کا۔ اب دیکھیے اس میں سے 4 جو ہیں اچھے حالات ہیں اور 4 برے حالات ہیں۔ اگر اس کو عزت ملے، صحت ملے، اس کو نفع ہو جائے یا خوشی کا کوئی مقام ہو تو یہ اس کے اچھے حالات ہوتے ہیں، لیکن اگر ذلت، بیماری، نقصان یا کوئی غم آ جائے تو وہ اس کے برے حالات ہیں۔ مسئلہ اب انسان کا یہ ہے کہ وہ اچھے حالات میں شکر نہیں کرتا اور برے حالات میں صبر نہیں کرتا۔ اگر انسان اچھے حالات میں اپنے مالک کا شکر ادا کرے تو اس کا شکر کا امتحان پاس ہو جاتا ہے، اور اگر وہ برے حالات میں صبر کا اظہار کرے، صبر اختیار کرے تو اس کا دوسرا امتحان پاس ہو جاتا ہے کہ 2 بنیادی امتحان ہوتے ہیں ایک انسان کے دنیا میں۔ تو ہمیں سمجھ یہ آتا ہے کہ زندگی دارالامتحان ہے جہاں ہم نے یہ 2 امتحانات صبر اور شکر کے دینے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا تو ان کے بھی یہ 2 امتحان ہی سب سے پہلے امتحان تھے، صبر اور شکر۔
اس میں سے جنت کی نعمتیں جو ان کو عطا کی گئی تھیں وہ ان کا شکر تھا، جبکہ درخت کا پھل جو کھانے سے منع کیا گیا تھا یہ ان کے صبر کا امتحان تھا۔ اور شروع میں پہلے ہی امتحان میں شیطان نے اپنا وار کر دیا، اپنے وسوسے ڈالے اور ان کو اپنی جنت سے دور کر دیا۔ سورہ کہف میں ہمیں اصل میں 4 نہیں 5 واقعات پڑھے ہیں۔ پہلے 2 واقعات ہم نے پڑھے ہیں عوام الناس میں سے تھے، جو ایک اصحاب کہف عام نوجوان تھے، انہوں نے صبر کا امتحان دیا اور اللہ کے مقبول بندوں میں شمار ہوئے۔ دوسرا اصحاب جنتین والا واقعہ تھا، 2 باغ جس عام شخص کو عطا کیے گئے تھے، اس کو مال و دولت دیا گیا تھا، اس کا شکر کا امتحان تھا جس میں وہ کامیاب نہیں ہوا۔ اس کے بعد سورت کے بالکل درمیان میں بالکل چھوٹا سا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا۔ یہ سورت کا بالکل عین قلب ہے، بالکل سینٹر ہے سورت کا، آیات بالکل تھوڑی ہیں تو اکثر اس کی طرف جو ہے لوگوں کی تفسیر پڑھتے ہوئے توجہ نہیں جاتی۔ یہ قصہ تو نہیں ہے، واقعہ تو نہیں ہے، لیکن یہی اشارہ ہے، بڑا اشارہ، کہ پہلا وار شیطان کا حضرت آدم علیہ السلام پر، پہلا امتحان ان کا، اور وہیں سے اس نے اپنی دشمنی نبھانی شروع کر دی۔ اور انسان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرے باپ، میرے والد، میرا فرسٹ اسپیشیز کا سٹارٹ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، وہیں سے میرے ساتھ اس ملعون ابلیس کی دشمنی شروع ہو جاتی ہے، اور میں آج تک اس کے وسوسوں کے شکنجوں میں گھرا ہوا ہوں۔ میں نے اپنے لیے اس میں سے کیا حاصل کیا؟ میں تو وہی کرتا آ رہا ہوں جو شروع سے ہوتا آ رہا ہے اور شیطان چاہ رہا ہے کرنے کے لیے۔ اگلے جو 2 واقعے تھے، یعنی چوتھا اور 5واں واقعہ، وہ خواص سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، علم کے اور صبر کے امتحان کا واقعہ تھا ان کا، کہ ان سے علم تلاش کرنے کے لیے کہا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ان کے صبر کا امتحان تھا جس کے لیے خضر علیہ السلام نے پھر ان سے معذرت کر لی تھی۔ پھر آخری قصہ ذوالقرنین بادشاہ کا ہم نے پڑھا، 5واں اور آخری قصہ تھا، اس کو اقتدار دے کر اللہ تعالیٰ نے اس کو شکر کے امتحان سے گزارا تھا، اور وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ بڑی اچھی طریقے سے وہ اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہے اور شکر میں پورا اترتا ہے۔ اب سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کا ذکر کیا ہے، اور اب اختتام جو ہے آخری 2-3 آیات، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے شرک سے روک کر اپنی ربوبیت کا تذکرہ فرما دیا ہے۔ سورت کے شروع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابدیت کا ذکر تھا، اور اختتام میں ان کی بشریت کا ذکر فرما دیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو سورت کی اوپننگ ہے اور کلوزنگ ہے، اور جو سارا کلام ہے بیچ کا، بڑے ہی خوبصورت امتزاج ہیں، اور بہت اچھی طریقے سے ہمیں ایک سلیبس دے دیا ہے دنیا کی زندگی کا۔ انسان کے لیے دنیا میں اس کے لیے جو بلند ترین درجہ ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی ابدیت اختیار کرے، اور یہ ابدیت اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ تجھے میری رضا سے ہی ملے گی، تو میرے کہنے پر چلے گا، میری تقدیر پر راضی ہوگا، میرے دیے پریشانی اور غم میں صبر کرے گا، اور میری دی گئی نعمتوں میں وہ تو شکر کرے گا۔ یہ ہے تیرا امتحان، اس سے تو نے گزرنا ہے پوری زندگی میں۔ اب تو اس میں کیسے کامیاب ہوتا ہے یا تو کیسے بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے، یہ تیرا اختیار ہے۔ تو بات یہ کی جا رہی تھی احادیث کے حوالے سے کہ سورت میں اب دجال کے فتنے سے بچنے کا معاملہ کہاں پیش آتا ہے۔ اس صورت میں تو دجال کا لفظ ہی موجود نہیں ہے، نہ دجال نہ دجل، یہ 2 الفاظ تو اس صورت میں موجود ہیں ہی نہیں۔ تو اس کے حوالے سے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو کیسے انٹرپریٹ کیا جائے۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری شریف، ترمذی شریف اور دوسری احادیثی کتابوں میں اس قسم کی بہت سی ہمیں بیانات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے ہیں کہ دجال اکبر ہے کیا، وہ دجال شخص جو ہے جس کا ظہور ہونا ہے وہ ہے کیا، اور دجالی فتنہ ہے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا اور فرمایا ہے۔ اس کو ہم احادیث کے ایبسلیوٹلی احادیث کے ہی حوالے سے دیکھیں گے کہ دجال اب ہے کیا۔ دجال کے معنی کو پہلے سمجھیے، دیکھیے دجال لفظ دجل سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے معنی ہے فریب یا ملمہ سازی یا خول چڑھانا۔
عربوں میں اونٹوں کو جو جلد کی بیماری ہوتی تھی اس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا سورت کے شروع میں. اس کو چھپانے کے لیے وہ ان کے اوپر کالک مل دیتے تھے، تارکول وغیرہ. اس عمل کو، یہ جو ان کا ایکشن تھا نا، پرٹیکولرلی اس کو دجل کہا جاتا تھا اس وقت کے دور میں. اگر ہم اس کو دیکھیں آج، کیونکہ ہم اس بات سے ناواقف ہیں تو ہمیں یہ لفظ جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا. جیسے کسی بھی دھات کے اوپر سونے یا چاندی کا پانی چڑھا دیا جائے اور لوگوں کو دھوکہ دیا جائے کہ یہ سونے کی چیز ہے، یہ چاندی کی چیز ہے، اور لوگ جو ہیں اس سے امپریس ہوں، ان کی نظریں اس کی چمک سے خیرہ ہوں. یہ ہے دجل، یہ ہے دنیا کا دجل، یہ ہے دنیا کا دھوکہ. تو اسی طرح دجال کے جو فتنے ہیں وہ بھی اندر سے کچھ اور ہیں، باہر سے کچھ اور ہیں. وہ دکھاتے کچھ اور ہیں دنیا کو، اور جو فتنہ ہے اس کے اندر اس کی کور کیا ہے، اصل میں اس میں نقصان کیا انسان کو پہنچانا ہوتا ہے. انسان اس نقصان سے بالکل ایبسلوٹلی بے خبر ہوتا ہے. قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت جو ہے وہ دجال کا ظہور ہے. دجال کا فتنہ انسان کی تاریخ کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے اور خطرناک ترین فتنہ ہے. اس کا اندازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ہم لگاتے ہیں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جتنے بھی انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں سب نے دجال سے اپنی امت کو ڈرایا ہے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، لیکن میں اس کی تمہیں ایک ایسی نشانی بتاؤں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی. تم جانتے ہو کہ وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. تو دجال حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ ملائے گا، انسان کو دکھائے گا کچھ اور، اندر سے جو چیزیں ہوں گی وہ کچھ اور ہوں گی. اول تو خود کو وہ مومن ظاہر کرے گا، یہ بھی حدیث کا مضمون ہے کہ وہ خود کو مومن ظاہر کرے گا، لوگوں کو بھلائی کی طرف، خیر کی طرف بلائے گا، اور آخرکار نبوت کا دعویٰ بھی کر دے گا. آخر میں جب اس کے پاس بہت سارے فالوورز اور لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، نبوت سے بڑھ کر پھر وہ الوہیت کا دعویٰ کرے گا. پھر وہ کہے گا انا ربکم الاعلی، یہ وہ کہے گا. امام احمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دجال اور قرب قیامت کے ظاہر ہونے پر اعتقاد رکھنا برحق ہے، اور یہی تمام مسلمان کے بالعموم جتنے فقہائے کرام اور محدثین ہیں ان کی رائے ہے. اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور اس پر یقین رکھنا اور اس سے بچنے کا بندوبست کرنا ہم سب مسلمانوں کا عین فرض ہے. مختلف احادیث سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا حلیہ بھی بتایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل بھی دکھا دی تھی. فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد ہوگا، رنگ سرخی مائل ہوگا، موٹا ہوگا، بال گھنگریالے ہوں گے اور ایک آنکھ داہنی آنکھ سے کانا ہوگا. اس کی ایک آنکھ پکے ہوئے انگور کی طرح اٹھی ہوئی ہوگی اور خون آلود ہوگی. اس کا سینہ چوڑا ہوگا، ذرا اندر کی طرف دھسا ہوا ہوگا. دجال کی پیشانی بہت چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کفر یعنی کہ کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے تمام مسلمان چاہے وہ پڑھ سکتے ہوں یا نہ پڑھ سکتے ہوں لیکن یہ لفظ وہ پڑھ پائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی. اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا. پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گا. دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین اپنی 2/3 پیداوار روک لے گی، جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش روک لے گا اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی. آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے. تب دجال مشرق کی سمت سے ایک خراسان نامی شہر سے نکلے گا. غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا دنیا میں. دین کے سلسلے میں لوگوں میں ضعف پیدا ہو چکا ہوگا اور علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی. یہ ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے. دجال زمین پر 40 دن رہے گا.
جن میں ایک دن ایک سال کے برابر، ایک دن ایک مہینے اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھے کا جسم اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا۔ اس گدھے کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ ایک قدم اٹھائے تو 1 میل کی مسافت طے کرے گا، اور روئے زمین کا کوئی میدانی، صحرائی، پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا جہاں وہ نہ جائے۔ البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ پر فرشتوں کا سخت پہرا ہونے کی وجہ سے ان میں داخل نہ ہو سکے گا، بلکہ مدینے کے باہر دلدلی زمین میں اپنا پڑاؤ کرے گا۔ مدینہ پاک میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق مدینہ سے بھاگ نکلیں گے اور دجال سے جا ملیں گے۔ اس روز مدینہ طیبہ تمام منافقین، فاسقین، مرد اور عورتوں سے خالصتاً پاک کر دیا جائے گا، اس لیے اس دن کا نام یوم الخلاص بھی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ مدینہ کے سارے راستوں پر دو فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح فرماتے ہوئے یہ سمجھایا ہے کہ دجال کا گدھا دراصل ہوائی جہاز ہے، یعنی کہ آج جس کو ہم ایروپلین کہتے ہیں، اور اس پر بیٹھ کر ہی وہ اتنی لمبی مسافتیں طے کر سکتا ہے۔ دجال طرح طرح کے شعبدوں کے ذریعے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی سب لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، جن میں سے ایک کو وہ جنت اور دوسری کو دوزخ کہے گا۔ اس کے کہنے پر آسمان سے بارش ہوگی، اور لوگوں کے سامنے وہ ایک شخص کو قتل کر کے پھر زندہ کر کے دکھائے گا، وہ مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا۔ اس بارے میں علماء کہتے ہیں کہ سائنسدانوں نے حیوانات کی جو کلوننگ شروع کر دی ہے، ان کے جو ریپلیکا بنانے شروع کر دی ہیں، اور ان کے تمام تجربے کر ڈالے ہیں، جو تجربے اب کامیاب ہیں، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے علاوہ کلاؤڈ سیڈنگ کا انتظام تو بڑی اچھی طرح ہم نے دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، خاص طور پر جو عرب پیننسولا ہے، مڈل ایسٹ کا علاقہ ہے، بڑی ریگولر وہاں پہ کلاؤڈ سیڈنگ کی جاتی ہے، اور وہاں جب چاہے ہر ملک اپنی مرضی سے بارش برسا سکتا ہے اپنی منشا کے مطابق۔ یہ تجربہ بھی ان کا کامیاب ہو چکا ہے۔ تو بڑی اچھی طرح سے عام انسان کو سمجھ آنے کی ضرورت ہے کہ جو دجالی فورسز ہیں وہ کہاں سے چل رہی ہیں، اور ہم یہ بھی سوچ لیں کہ 2023 میں آج اس کے ظہور کے ہم کس قدر قریب پہنچ گئے ہیں، اور ہمیں سب سے زیادہ اب اس وقت اس سے بچنے کی کتنی ضرورت ہے۔ دجال کی موت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت احادیث موجود ہیں۔ دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشانی اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیے ہوں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیرا کر لے گا۔ اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ تب اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدنا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول فرمائیں گے۔ وہ 2 فرشتوں کے پروں پر آسمان سے اتریں گے، جبکہ حضرت امام مہدی فجر کی نماز پڑھانے والے ہوں گے۔ تمام مسلمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی ہی امامت میں فجر کی نماز پڑھیں گے۔ شام کے علاقے میں ایک سفید مینار والی مسجد میں یہ معاملہ پیش آئے گا۔ یہاں سے ہمیں اس حدیث سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اس کے ساتھ ہی عیسائیت مذہب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو وہ اپنا خدا مانتے ہیں، وہی مسلمان ہو جائیں گے تو پھر عیسائیت تو خود ہی مٹ جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دیکھتے ہی دجال ایسے گھلے گا جیسے پانی۔ آپ علیہ السلام دجال کو مقام لد پر قتل کریں گے اور اس کے پیروکاروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ مسند امام احمد کی یہ حدیث ہے۔ فتح الباری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، دجال کے ساتھ آگ اور پانی ہوگا، مگر اس کی آگ در حقیقت ٹھنڈا پانی یعنی جنت ہوگی، اور اس کا پانی در حقیقت آگ یعنی جہنم ہوگی۔
یعنی ایک طرف مادی وسائل کی کثرت اور فراوانی ہوگی، خوشحالی ہوگی، اس کے لیے ہی لوگ اس کی اطاعت کریں گے، اسی کے لیے لوگ اپنی دنیا مافیا ہر چیز چھوڑ کر اس کی طرف بھاگیں گے، اور وہ ان کو کہے گا کہ میں جنت سے تمہیں نوازتا ہوں، جبکہ بالآخر اصل انجام ان کا جہنم کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ دوسری طرف آگ سے مراد مشقت، آزمائش، تنگی، قحط دیا گیا ہے، اور صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تم میں سے جو اس دریا کو پائے، یعنی آگ کے دریا کو پائے، اور اس کو آگ نظر آئے اور اپنی آنکھیں بند کرے، پھر اپنا سر جھکائے اور اس دریا میں سے پی لے، کیونکہ در حقیقت وہ بھڑکتی ہوئی آگ نہیں بلکہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ ابو داؤد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال صرف ایک شخصیت نہیں ہے بلکہ ایک پورے دور کا نام ہے۔ فتح الباری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص نار دجال کے فتنے سے دوچار ہوا اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے مدد طلب کرے، سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، وہ اس آگ سے سلامتی اور ٹھنڈک میں آ جائے گا۔ آگ اور پانی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دجالی مادیت اور فتنوں کا یہ سیلاب اس قدر شدید اور طوفان کی صورت اختیار کرے گا کہ ایک سچا مومن بھی اس کی دل فریب کشش کے اثر سے بادل ناخواستہ بھی محفوظ نہ رہ سکے گا۔ علاوہ ازیں آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہولوگرامز اور طلسماتی تصاویر آسمانوں پر اور زمینوں پر جگہ جگہ بنائی جاتی ہیں، کبھی کسی نہ کسی شوز وغیرہ میں ہمیں ان کا جلوہ نظر آتا ہے۔ یہ بھی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے۔ ممکن ہے کہ کچھ اسی قسم کی ٹیکنالوجی استعمال کر کے دجال نے آگ کا دریا اور پانی اور روٹیوں کا انبار اور یہ 2 نہریں دکھانی ہیں۔ مفسرین کی یہ بھی قوی رائے ہے کہ دجال صرف ایک شخص نہیں ہے، وہ ایک شخص تو دجال اکبر ہوگا ہی، مگر دجالی فتنوں کا جو دور ہے وہ دجالیت ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہے، تمام فتنے جو ہیں وہ اسی بڑے عذاب سے۔ آج دنیا میں مادی فراوانی کا جو سیلاب پوری شدت سے جاری ہے، لوگوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس سیلاب میں پوری طرح غرق ہو چکا ہے۔ وہ اپنی آسودگی کے محل میں اتنے مدہوش ہو چکے ہیں کہ اکثریت جو ہے وہ کسی قسم کی سختی، قہر، پریشانی کے حالات کا مقابلہ کرنے کے اہل ہی نہیں رہ گئے۔ دوسری طرف یہ حال ہے دنیا کا کہ ایک بہت بڑی آبادی ہے جو سخت قسم کے معاشی اور غذائی بحران کا شکار ہے، اور بعض لوگوں کے لیے تو علاقوں میں اشیاء خورد و نوش کی ایمرجنسی والی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ دنیا کے سیاسی، معاشرتی اور معاشی ہر سطح کے حالات جو ہیں وہ دجالیت، فریب، مادہ پرستی کے طوفان میں خوب اچھی طرح سے ملوث ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ دنیا شعوری یا غیر شعوری طور پر اس فریب کے نقشے کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی ہے، جس کو ہم نے کنزیومرزم کا نام دیا تھا، اور ہم نے اس پہ بڑی طویل ڈسکشن کی تھی۔ اور یہ میڈیا کی جو طاقت ہے وہ بھی اس کا دوسرا نام ہی ہے۔ سورہ کہف آیت 103 سے 106 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کون لوگ ہیں جو سب سے زیادہ خسارے میں ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام سعی اور جدوجہد صرف دنیا کی زندگی میں پھنسے رہنے والی ہے۔ اپنے اللہ اور اللہ سے ملاقات کا ان کو کوئی انتظار نہیں ہے، کوئی یقین نہیں ہے، اور ان کا بدلہ جہنم ہوگا، اور جنہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا ہے ان کا بھی یہی انجام ہوگا۔ یہ ہم نے لاسٹ تفسیر کے سیشن میں ڈسکس کیا تھا۔ تو دجال کانا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ممکن ہے کہ اس کی بصارت ہو لیکن بصیرت سے محروم ہو، اور سچا مومن ہی اس کو پہچان سکے گا۔ اس کے فتنے میں گرنے والا آدمی انسانیت کے بلند مقام سے گر کر حیوانیت کی حد تک پست ترین درجے تک پہنچ جائے گا۔ اس کے پاس حصول مادیت کے علاوہ کوئی بھی مقصد نہیں بچے گا۔ حافظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ ایک مومن پر وہی چیز کھل جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں،
اور عموماً کوئی اور شخص جو ہے اس چیز کو نہیں دیکھ سکتا، اس فتنے کے معاملے کو جج نہیں کر سکتا جو بات ایک مومن بندے کے دل اور دماغ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ آشکارا کر دیتے ہیں۔ تو دجال کے فتنے کو آئیڈینٹیفائی کرنے اور اس سے بچنے کے حقائق جو ہیں وہ مومن کے دل پر ہی کھلیں گے۔ دجالی فتنہ دنیا کا ایسا تاریک ترین فتنہ ہے جس میں انسان اللہ اور روز آخرت پر ایمان تو کیا خود پر اعتماد کی صلاحیت سے بھی محروم ہو کر رہ جائے گا۔ اس دور میں اگر ہم نے اپنا ایمان بچانا ہے اور اس فتنے سے بچنا ہے تو ہمیں الکہف میں گھسنا ہوگا۔ علماء کہتے ہیں کہ آج کے دور کے 5-6 کہف ہیں، 5-6 غار ہیں، ایسی گھاٹیاں ہیں جس کے اندر انسان کو پناہ لینے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے جو پہلا کہف ہے وہ مدارس ہیں۔ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے جوڑنے کی ضرورت ہے، اور اپنے ایمان کو بچانے کی کامیابی جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کی دین کی تربیت سے جوڑا جائے۔ پھر الکہف ہے اللہ والوں کی صحبت، خانقاہیں۔ جو لوگ اللہ والوں کی صحبت سے جڑ جاتے ہیں وہ لوگ زمانے کے فتنے اور فساد سے بہترین طریقے سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ پھر کہف ہے دعوت و تبلیغ کا کام۔ اپنے گھر والوں کو، اپنی نوجوان نسل کو دین سمجھائیں، دین سکھائیں، دنیا کی مادہ پرستی سے ان کو دور کریں۔ جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے آپ کو زبان سے، قول سے دین کی تبلیغ میں مصروف کریں۔ کسی نہ کسی ایک شخص پر بھی اللہ کی نور ہدایت کا اثر انشاءاللہ ہو جائے گا۔ پھر کہف ہے ہمارا سب سے بڑا ساتھی، اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، سیکھنا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ایمان کو بچا لیتا ہے، اور قرآن سے جو اس کا رشتہ ہے وہ اس کے لیے کہف بن جائے گا۔ اور آخر میں علماء فرماتے ہیں کہ مرکز اسلام مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ جو ہے، احادیث نبوی کے مطابق یہ تو اول کہف ہیں۔ جو بھی ان شہروں میں داخل ہو جائے گا وہ دجالی فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو انسان کے لیے اب آج کے دور میں یہ ضروری ہے کہ وہ ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹس کو استعمال تو کرے، ان کو پہچانے بھی، لیکن یہ بھی دیکھے کہ یہ میرے لیے کس طرح فائدہ مند ہے اور مجھے کس طرح اپنے اندر غرق کر رہے ہیں۔ میں روٹی اور کپڑا حاصل کرنے کے لیے کس قدر دنیا کے اندر گھستا اور ڈوبتا چلا جا رہا ہوں۔ میں اپنی لگژریز میں بھی سیٹسفائی نہیں ہوں۔ ایک لگژری میری پوری ہوتی ہے، مجھے اس کے علاوہ دوسری کی ضرورت پڑ جاتی ہے، وہ حاصل ہوتی ہے، میں اس کو اپ گریڈ کرنا چاہتا ہوں، پھر وہ حاصل ہو جاتی ہے، پھر میں اولاد کے لیے لگژریز اکٹھی کرنا چاہتا ہوں، اور کرتے کرتے آخر میں مٹی تک پہنچ جاتا ہوں اور اس مٹی کے نیچے چلا جاتا ہوں۔ تو سورہ کہف کے واقعات اور خطبات جو ہیں وہ انسان کی ذہن سازی کرتے ہیں، اس کا ذہن دجل سے، دھوکے سے، دنیا کی ملمے سے محفوظ کرتے ہیں۔ دنیا کے امتحان پار کرنے کے لیے اس کو اسباق سکھاتے ہیں۔ مال، دولت، علم، اقتدار، جوانی کے فتنوں میں انسان گم نہ ہو جائے، یہ سکھاتے ہیں۔ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخری آیات میں یہ فرمایا تھا کہ جو اپنے رب کا دیدار چاہے وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ تو مسلمان کا یہی تو سب سے بڑا ہدف ہونا چاہیے، اس کا یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب کا دیدار پائے انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں، نہ کہ اس کے سامنے جہنم لا کر کھڑی کر دی جائے۔ وہ اپنے رب کی فرما برداری کرے، وہ خود کو مال، اقتدار، علم، جاہ، دنیا کے یہ جو سارے امتحان ہیں ان میں سے بچا کر نکلے، وہ اللہ کے دیے ہوئے خوشی پر شکر کرے، اللہ کی طرف سے آئی پریشانی پر یا غم پر وہ صبر اختیار کرے۔ یہ سکھایا ہے سورہ کہف نے انسان کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا حسین نورانی دیدار نصیب فرمائے، ہم ان لوگوں میں سے ہوں جن کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بخشیں اور روز دکھائیں، ہم اس جنت الفردوس کے مقام تک پہنچیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرما دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان دجالی فتنوں سے بچنے، محفوظ رہنے، اپنی اولاد کو ان سے آگاہ کرنے اور ان کو محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ سورۃ الکہف کا تمام تفسیری سیشن اور جو اس کا تجزیہ ہے یہاں مکمل ہو جاتا ہے۔
اب ہم دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم نے جو کچھ پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے رب کائنات، اس قرآن کی تفسیر کو میرے لیے اور تمام سننے سمجھنے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اللہ جی، ہمیں روزانہ قرآن پاک پڑھنے، تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں بعمل مسلمان بنا۔ اللہ جی، ہم نے جو کچھ پڑھا اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں، الہی قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفاء راشدین، امہات المومنین، اہل بیت، اصحابہ کرام، صحابیات، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات کو پیش کرتے ہیں۔ بالخصوص سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان، جن میں شامل ہیں جناب مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جناب مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور جناب مولانا عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرتے ہیں۔ الہی قبول فرما، ان سب کے درجات کی بلندی فرما۔ اے رب کائنات، ہماری اس خانقاہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کی حفاظت فرما اور اس کے روح رواں سجادہ نشین جناب حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی صاحب کے درجات کو بلند فرما اور ان کو مکمل صحت و سلامتی عطا فرما۔ انہیں اور اس خانقاہ کو تا قیامت ہدایت کا ذریعہ بنا اور اس میں توسیع فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔